اس نے وہ حوالہ پڑھا, وہ جس طرح دوائی کھاتے ہیں اس حوالے کو دہراتا رہا اپنی لائف کے اوپر, صبح شام دوپہر, صبح شام دوپہر, صبح شام دوپہر. وہ جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا وہ خدا کے کلام سے ٹھیک ہو گیا, اور ایمان کے ساتھ بولنا شروع کر. ابھی جو آگے ہم 2-3 حوالے پڑھیں گے وہ آپ نے بولا کرنا ہے اپنی زندگی پر, اپنی فیملی پر, اپنے بچوں پر. شاگرد ساری رات مچھلیاں پکڑتے رہے اور کوئی مچھلی ان کے ہاتھ نہیں لگی. یہ واقعہ کچھ اس طرح سے, تو وہ جال لپیٹ رہے تھے. ساری رات کا بندہ تھکا ہو اور اپنے کام کا ماہر ہو. بیسیکلی یسو پیشے تو ترخان سی نا, بڑھئی سی نا, کارپینٹر سی نا. وہ مچھیرے نو آکھن ڈیا جال پا اس پاسے تے پھڑ لے. نارمل جیڑا انہوں جاندا ہے یا جیڑا او دے نال بہندا اٹھدا وہ یہ سمجھ تے سکدا ہی ہے یار یہ ہن ترخان ہے, انہیں بھائی دی فیلڈ ہے ریکارڈنگ, یہ اتنے چینل دے اسٹوڈیو دا کرتا درتا ہے. اور میں آکھاں کہ میں تو یہ کام کر لاں گا, میں پھر کر ہی لاں گا. جڑا میں کراں گا وہ ایک تصویر ادھر آئے گی تو دوجی ادھر آئے گی. جو میری فیلڈ ہے اس میں یہ نہیں کر سکتا. اب پطرس نے اس سے پتہ کیا کہا, اس نے کہا بہت محنت کی ہے کچھ بن نہیں پڑا. اس نے کہا ڈالو. یہ جس نے کہا نا ڈالو, یہ پتہ کون تھا؟ جس نے سمندر بنایا اور اس میں مچھلیاں پیدا. مچھلیوں جس کے حکم سے مچھلیاں بنتی ہیں نا, وہ اس کے حکم سے اس جگہ جمع بھی ہوتی ہے. اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ جہاں انہوں نے جال ڈالا وہ کنارے کے پاس تھے, اور وہ ساری رات گہرے میں سے ہو کر آئے تھے, مچھلی ملی نہیں تھی, اور انہوں نے کنارے پر جال ڈالا اور وہ جال بھر گیا. اور وہ پھٹنے, اگر یہ یسوع کا حکم نہ ہوتا تو وہ جال پھٹ جاتا, مچھلیاں اتنی تھی. لیکن وہ یہ لکھنا پڑا, لیکھک کو یہ لکھنا پڑا کہ وہ جال پھٹا نہیں. کیوں لکھنا پڑا؟ اس لیے کہ خدا جو چیز دیتا ہے وہ اس کے ساتھ حفاظت بھی دیتا ہے. آمین. بعض دفعہ ہم اپنی محنت, اپنی ہوشیاریاں, اپنی چلاکیاں, اپنی کاوشیں بہت کرتے ہیں, لیکن اس میں یسوع کو شامل نہیں کرتے. اول درجہ دینے کا مطلب یہ ہے, دیکھا تم کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو یسوع کے نام سے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ آپ بابرکت رہیں. آپ کیا کریں؟ میں آپ کو لاسٹ گواہی اپنی شیئر, بہت ساری گواہیاں ہیں. میرا جب چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تو وہ سانگڑ میں ہوا تھا, سول ہاسپٹل میں. وہ جب پیدا ہوا تو آکسیجن لگا دیا گیا. دوسرے دن جیسے آج وہ پیدا ہوا ہے, اگلے دن میری وائف اس کے پاس تھی, میں بھی پاس تھا. رات کا ٹائم تھا, کوئی 11-11:30 بجے کا ہوگا یا 10 بجے کا ہوگا. ڈاکٹر چیک کرنے آیا, اس کو سانس نہیں آ رہا تھا. میری وائف نے مجھے کہا کہ سانس نہیں آ رہا, ڈاکٹر کو بلا کے لایا. میں ڈاکٹر کو بلا کے لایا, ڈاکٹر نے اس کا آکسیجن بڑھایا, جو اس کو میڈیسن دینی تھی دی, اور اس نے کہا کہ ختم. میں نے اس کو کہا کہ کوئی سینئر ڈاکٹر, کیونکہ میں اس کو جانتا تھا, وہ جونیئر ڈاکٹر یہاں سے لے کر جتنی دور وہ بیتل چرچ ہے نا, اس سے تھوڑا آگے ہوگا, جو مین ایمرجنسی تھی جہاں مین ڈاکٹر تھا. جب میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں روتا ہوا جا رہا تھا, تو میں خدا کی ذات کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے باقاعدہ کسی نے یہ آواز دی, اور آواز دے کر کہا یہ کہنا شروع کر دے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کلام کو بولا کریں. اور مجھے کیا کہا گیا؟ یہ کہنا شروع کر دے کہ خداوند تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو شفا دے دی. خداوند تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو, حالانکہ ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا کیا تھا کہ ڈیتھ ہو چکی ہے. جب میں وہاں پہنچا ایمرجنسی میں, جو سینئر ڈاکٹر تھا وہ مجھے دیکھا, میری پریشانی کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو دیکھا. اس نے کہا ایک منٹ رکیں. اس نے فون اٹھایا, اس نے واپس کیا ادھر ایکسٹینشن پہ جونیئر کو. جونیئر نے اس کو کنڈیشن بتائی, ڈاکٹر سمجھ گیا کہ ڈیتھ. اس نے مجھے کہا اچھا آپ چلیں, میں آ رہا ہوں, آپ کے پیچھے ہی آ رہا ہوں. میں واپس آیا. جب میں واپس آیا تو بچے کے سانس بحال ہو چکے تھے واپس میرے آنے کے. آپ جب کلام کو بولنا شروع کر دیں گے نا تو کلام آپ کی زندگی, بائبل میں لکھا ہے یہ با اثر ہے. جب آپ ایمان سے بولیں گے نا تو یہ کیا کرے گا؟ آپ اگر اقرار اگر آپ دل میں بھی ایمان رکھ لیں گے نا کہ یہ ہوگا تو ہوگا. اس کی مثال دے دوں, زکئی کا ذکر کسی نے سنا؟ چھوٹے قد والا جو گولر کے پیر پہ چڑھا تھا یسوع کو دیکھنے کے لیے. وہ کرتا کیا تھا؟ اس کو اشتہاق تھا, اس نے یسوع کی شہرت سن رکھی تھی. آپ نے بھی سن رکھی ہے, یسوع معجزے کرتا ہے, برکت دیتا ہے بدروؤں سے, لیکن کام نہیں ہو رہا زندگی میں. سچ یہی ہے نا کہ بہت سارے معاملات ہیں جو رکے ہوئے ہیں, نہیں بن پڑ رہے.
مان آپ بھی رہے ہیں کہ یسوع ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ معجزات کرتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ بدروؤں سے آزاد کرتا ہے، لیکن ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ زکئی نے بھی سن رکھا تھا یسوع کی دھوم اور شہرت اس وقت گرد و نواح کے سب شہروں میں تھی۔ زکئی کا قد چھوٹا تھا اور جہاں یسوع جاتا تھا وہاں بھیڑ لگ جاتی تھی، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ زکئی کے دل کی آواز یسوع، آپ جب دل سے پورے ایمان سے یسوع کی طرف مڑیں گے نا، اس کے کلام کی طرف مڑیں گے تو وہ آپ کی طرف مڑے گا۔ یہ زکئی اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ یسوع نے تو نہیں دیکھا تھا زکئی کو بھیڑ کے سبب سے، کیونکہ وہ نظر، جب وہ یسوع کو نہیں دیکھ سکتا تو یسوع اس کو کیسے دیکھے گا؟ تو زکئی نے ایک گلر کا پیڑ دیکھا، وہ اس پر چڑھ گیا کہ یسوع یہاں سے گزرے گا، وہ پہلے جا کے چڑھ گیا۔ جب اس عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا یسوع کا پلڑا چھوا تو اس نے یسوع کو بتایا تھا میں چھونے لگی ہوں؟ یسوع نے پلٹ کر کیا کہا؟ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ تو شاگردوں نے کہا خداوند کی ایسی بات نہیں کرتا، ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں تجھ پر گرے پڑتے ہیں، تو کہتا ہے مجھے کسی نے چھوا؟ اس نے کہا کوئی ایمان سے چھو کر کے نکلا ہے، میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو۔ اس کے اندر یہ کیا تھا؟ اس کا یہ توکل تھا، اس کا ایمان تھا، اس نے اس کے معجزات کی دھوم سن رکھی تھی، اس کا چرچا سن رکھا تھا۔ ہم سالوں سال سے کلام سن رہے ہیں پھر بھی ہم وہیں پھنسے پڑے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ایمان میں، اس کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کس پر؟ اس کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کہا چور نہیں آتا، یہ سوال ہے، یسوع نے سوال کر کے بتایا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ اس نے کہا چور آتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ چوری کرنا، مارنا، ہلاک کرنا۔ میں اس لیے آیا وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی میں کیا کیا ہے؟ اعمال 5واں باب اس کی 16ویں آیت۔ اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں، ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ لوگ بیماروں کو لاتے تھے، بدرو گرفتہ لوگوں کو لاتے تھے، اور یسوع ان کو، اب ہم پہلے حوالے پہ چلے جائیں گے، اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا۔ یہ جو شیطان نے جن کو مار مار کے جکڑ جکڑ کے جادوگری میں جو پھنسے دھسے ہوئے لوگ تھے نا، ان کو بھی آزاد کرایا۔ میں اس لیے آیا کہ یہ زندگی پائیں۔ اور یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ کچھ تو خدا کے جلال کے لیے ہے۔ اگر بندہ ٹھیک چل رہا ہے اور پھر بھی مصیبت ہے، جیسا کہ ایوب، تو خدا کے جلال کے لیے۔ یہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح چل رہے ہیں، اور اگر آپ گناہ میں چل رہے ہیں اور بیماریاں ہیں تو پھر گناہ کی سبب ایسا ہی ہے۔ مصیبتیں بھی اسی وجہ سے، پریشانیاں بھی اسی وجہ سے، ایسا ہی ہے۔ بیسیکلی خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تھا نا تو اسے آزاد پیدا کیا تھا اور با اختیار پیدا کیا۔ آدم کو کیا بولا؟ جاؤ پھلو، بڑھو، ضمیر کو معمور و محکوم کرو اور ان سب پر کیا کرو؟ اختیار رکھو۔ ان سب پر کیا رکھو؟ اختیار کا کیا مقصد ہے؟ تم حکم ہو ان کے، اسی مچھی دے حکم آتے، مچھی خریدنے واسطے جیب جو پیسے ہی نہیں ہوں، ایک انج دے حکم۔ اختیار رکھنے کا مقصد تھا کہ یہ چیزیں تمہاری پہنچ میں ہوں گی، آپ کو صرف قبول کرنا ہے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ کہیں غلطی کر لیتا ہے نا یا گناہ کر لیتا ہے تو شیطان آ کے جب بندہ ہمت کرتا ہے نا، نہیں بس آج تو بات نہیں، وہ لاگے آ کے کانچ ذہن چ خیال پاؤنے، آ فلانی کرتوتے تجھے کل کی تھی، تینوں کہیں خدا برکت دے گا۔ جب وہ کبھی اس طرح کی گفتگو کرے نا تو اس کو یاد کرائے وہ تینوں 2023 سال پہلے 76 پہ نے، تینوں شرم پھر نہیں آتی۔ تسی اگر اج توبہ کر کے وہ حضور اقرار کر لو نا کہ خدا میرے کو ہو گیا، میں معافی چاہنا وا، اپنے اس بیٹے دے بہے ہوئے لہو دی خاطر مینوں معاف کر تے مینوں بحال کر، یہ کہنا شروع کر دے، نہ کرے تو پھر کلام سچا نہیں۔ لکھا ہے جو شروع ہم نے کیا تھا وہ کس سے کیا تھا؟ کہ خدا کے منہ کی کوئی بات ٹلتی نہیں۔ اس نے کہا تھا تو میرا انکار کرے گا، اور اس نے آپ جب خدا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو خدا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد ہے اس کے کلام پہ عمل کرنا، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔
جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں ان کو کلام کے مطابق پورا کرنا. اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اپنے مالکوں کے تابع رہیں, اس میں ڈنڈی نہ ماریں, بےایمانی نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس بعض دفعہ پیسے نہ ہو اور آپ کو جھوٹ بول کے پیسے مل رہے ہوں, تو ان پیسوں کو چھوڑ دیں. یقین کریں وہ جھوٹ بول کے آپ کو 200, 500, 1000, 5000, 50,000, لاکھ مل رہا ہوگا, چھوڑ دیں. میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں. مجھے کچھ عرصہ پہلے پیسوں کی ضرورت تھی اور ٹھیک ٹھاک ضرورت تھی. مجھے جھوٹ بول کے 2 لاکھ مل رہے تھے. کتنے؟ میں نے نہیں بولا. اور مجھے 2 لاکھ سے زیادہ کی ضرورت تھی, میں نے چھوڑ دیا. آپ یقین کریں گے 2-3 دن مجھے ویٹ کرنا پڑا. ایک بندہ خود میرے پاس چل کے آیا, اس نے کہا ہمارا یہ کام کرا دیں. وہ 1 ہفتے میں کام ہوا, وہ مجھے 2 لاکھ گھر پہ آ کے دے گئے. آپ جب ٹھہر جاتے ہیں نا کلام پہ کہ ہم نے نہیں کرنا, تو یہ نہ سوچیں کہ خدا پھر کام نہیں کر رہا. پھر خدا کام کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر خدا آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. صرف توکل کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ توکل کریں گے, یوحنا آخری دم تک صلیب کے پاس کھڑا تھا. اس نے ماں مریم کو کس کے سپرد کیا تھا؟ اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا, اور اسے کہا یہ تیری. خدا نے اس کا صلہ اس کو پتہ کیا دیا؟ اس کو جلتے کڑاہ میں ڈالا گیا, اس کو کچھ نہیں ہوا. ہاللیلویا. لکھا جب تم کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیو گے تو تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. آج جادوگر پہلے پٹھے ہو کے ٹکرا مار دینا, کار کچھ نہیں سکتا تھوڑا. بائبل دا وعدہ ہے, میں کئی دفعہ والا دہرایا ہے, اور ایسے واسطے دہرایا کہ ڈر نکل جائے دلاں چو, ذہناں چو خوف نکل جائے. لکھا تم پر کوئی اگر کسی سے ذہن سے ڈارے نا میرے تے جادو ہوا تے حوالہ کہنا شروع کر دیو, تم پر کوئی افسون نہ چلے گا, ہم پر کوئی افسون نہ چلے گا. خدا تیرا وعدہ ہے, ہم پر کوئی افسون نہ چلے گا. دین کو 100 باری بولو گا. جو واپس جادو کرے سر سے جا کے بدرو نے چھتر نہ مارے تھے جو مر دے. بدرو جب آتی ہے نا وہ آپ پہ حملہ کرتی ہے, جب سامنے مضبوط ہوتا ہے نا واپس جا کے جادو کر کے چھتر مارتی ہے, کیونکہ اس کا چلتا نہیں, وہ واپس اس پہ بھاری پڑ جاتی ہے جا کے. توکل کرنے کی ضرورت ہے. سادہ سا کام ہے, صرف توکل کرنا ہے, کوئی بڑا کام نہیں تسی کرنا. مجھے ایک جگہ کلام سنانے کا موقع ملا. انہوں نے کہا آپ میسج دیں گے؟ میں نے کہا جی دیں گے. اس سے پہلے کہ وہ مجھے کہتے, میرے ذہن میں ویسے قدرتی خدا یہ چلا رہا تھا کہ آج میسج دینا ہے تمہیں. میں نے ان کی پرستش سنی, کلاس کی پرستش. میں آپ کو کوئی ڈیگریڈ نہیں کر رہا, آپ نئے لوگ ہیں, وہ پرانے لوگ ہیں. آپ جب پرانے ہوتے جائیں گے تو آپ بھی بابرکت ہوتے جائیں گے. اگر آپ خدا میں مسرور رہیں گے, اس میں پیوست رہیں گے, آپ بھی بڑھتے جائیں گے. آپ کے پاس بجانے والے اچھے آ جائیں گے, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے. سن 2000 میں نے ان کا وہ دور دیکھا ہے کہ وہ ٹاٹ سی کر, ٹاٹ شدید گرمی میں جون جولائی میں, وہ ٹاٹ اوپن سین میں باندھ کر, نیچے فرش گرم ہوتا تھا اور وہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتے تھے. وہاں بیٹھ کر وہ اعظم ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں, زیادہ دور کی نہیں کر رہا. پھر ایک ٹائم ایسا ہے جس کے گھر میں عبادت کرتے تھے, وہ کرائے پر آتا تھا, وہ گھر خالی کرا لیا انہوں نے. پھر وہ ہر سنڈے کو اپنا طبلہ لے کے, اپنی ڈھولک لے کے لوگوں کے گھروں میں منتیں کرتے تھے میں عبادت کرنے میں. لیکن وہ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے. انہوں نے کہا خدا ہمارے لیے کام کرے گا. پھر ان کو وہیں کسی کا چرچ مل گیا. آج ان کے پاس چرچ بھی اپنا ہے, گھر بھی اپنا ہے, گاڑی بھی اپنی ہے, بچوں نے بھی ترقی کر لی ہے. خدا آپ کو چرواہے سے بادشاہ کب بنا دیتا ہے؟ صرف آپ کے اور اس کے درمیان میں توکل کا, اعتقاد کا رشتہ بحال ہونا چاہیے. آمین آمین. اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. تیرا کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے, اور تیرا کلام جو ہماری ہدایت و رہبری ہے, اور تیرا کلام جو ہمیں سکھاتا سمجھاتا ہے, اور تیرا کلام جو حکمت کا منبع ہے. ہم منت کرتے ہیں تیرے حضور سے کہ ہمیں اپنے کلام پر چلنے کی توفیق دے پیارے خدا. اور خداوند خدا, ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا تیرے حضور اقرار کرتے ہیں, ہمیں معاف کر, اور تیرے بیٹے کے بہے ہوئے لہو کو لے کر تیرے چرنوں میں آتے ہیں. آپ اپنے خاندان خدا سے مانگیں. اگر آپ کے خاندان خدا سے دور ہیں تو خدا کو مانگیں اور اس کو وعدہ یاد کرائیں کہ خدا تیرا وعدہ ہے کہ تو نے گھرانے مانگے ہیں, ہمارا گھرانہ تیرے حضور ٹھہرے. وقت پر فروتنی سے اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں, وقت پر وہ آپ کو خود سر بلند کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. خداوند تیرا شکر ہو. باقی ماندہ وقت میں ہماری بڑی مدد اور ساتھ